طاغوت جو ہے وہ اس کے لیے یوز ہوتا ہے جو انسان سے اپنی بندگی کرواتا ہے. اور لفظ طاغوت جو ہے وہ طغا سے نکلا ہے اور جس کے معنی ہے حد سے گزر جانا. یعنی اللہ کے سوا انسان جس کی بھی بندگی کرے، اللہ کے مقابل جس کو بھی لا کر کھڑا کر دے، وہ طاغوت ہے. یعنی اللہ کے مقابلے میں جو چیز بھی کھڑی ہے وہ طاغوت ہے. جسے قرآن میں ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلا اس شخص کو دیکھو تو جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اس نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا. تو یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں، جو ہے تو چھوٹی البتہ لیکن آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی ہے اگر آپ اسے سمجھیں. اس مثال کو سمجھنے کے بعد آپ طاغوتی گناہوں میں فرق کرنا جان جائیں گے انشاءاللہ. یہاں پر میں آپ کو فجر کی نماز کی جو ہے مثال دے دیتی ہوں کہ جب کوئی انسان فجر کے وقت سویا رہتا ہے نیند کے پیچھے، وہ نیند کے پیچھے اپنی نماز کو قضا کر دیتا ہے، تو اس کا خدا کون ہوا؟ نیند. اس نے اللہ کو چھوڑ کر کس کی بندگی کی؟ نیند کی. وہ اللہ کے مقابلے میں کس کو لے آیا؟ نیند کو. اور اللہ کے مقابلے میں جب کوئی خدا بن جائے، چاہے کہہ کر خدا بنے یا بغیر کہے بنے، تو وہ کیا ہوا؟ طاغوت. کیونکہ اس نے نماز کو چھوڑ کر، اللہ کے حکام کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑ کر چھوڑ کر اس نے کس کی بندگی کر لی؟ نیند کی. تو ظاہر سی بات ہے اس کا خدا بھی نیند ہوئی. پھر ایسا ہی ہے نا. تو وہ ہے طاغوت. اس گناہ کو کہتے ہیں طاغوت. اور اگر ہم اسی مثال کو سمجھ کر اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہم ابھی تک ایسے گناہوں میں انوالو ہیں جو طاغوتی گناہ ہیں. آج ایسی بہت سی چیزیں ہیں جنہیں ہم اللہ تعالیٰ کے مقابل میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہے. جیسے نمازوں کو چھوڑنا ہم معمولی گناہ سمجھتے ہیں، جس کے بعد ہمیں کوئی دکھ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری نماز چھوٹ گئی ہے، مس ہو گئی ہے. اسی طرح ہم ایسے بہت سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں اور جو بہت بڑے ہوتے ہیں، طاغوت ہوتے ہیں، وہ طاغوتی گناہ ہوتے ہیں. طاغوت کا ایک اور مطلب جو اسلام بیان کرتا ہے وہ ہے قانون. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے قانونوں کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کے قانونوں کی نفی کر کر، اسے انکار کر کر ہم اپنے قانون بنا لیں اور اس پر عمل کریں. یہ طاغوت ہے جو اسلام کا سب سے بڑا گناہ ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قانونوں کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہیں کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے قانون پراپر نہیں پتہ ہوں گے تو وہ تو اپنے قانونوں کے مطابق ہی چلے گا نا. تو ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قانون پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہم اس کو گناہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا سب سے بڑا گناہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کو پراپر طریقے سے نہیں پڑھتے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قانون معلوم ہوں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قانونوں کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں، یا ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کو فالو کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے قانونوں کو چھوڑ کر ہم نے کوئی الگ سے قانون بنائے ہوئے ہیں جس پر ہم عمل کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کے قانونوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے، جس سے ہم طاغوت جیسے گناہوں سے بچ سکیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ المائدہ میں فرماتے ہیں الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. والذین یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو لوگ کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. یعنی اللہ سے ہٹ کر، اللہ کے قانونوں کی نفی کر کر، اللہ کے قانونوں کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے قانونوں پر عمل کرتے ہیں اور اس پر بحث کرتے ہیں، اس پر لڑتے ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز ہے جس پر اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اپنے قانون ایجاد کر دیے گئے ہوں، وہ طاغوت ہے اور اسلام کا سب سے بڑا گناہ ہے. اپنے نفس کو اپنے اوپر حاوی کر لینا یہ بھی طاغوت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. یعنی کہ کوئی بھی انسان کسی کو گن پوائنٹ پر مسلمان نہیں کر سکتا. صرف آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ راہ حق کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہے. قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت جو ہے، رشد و ہدایت، وہ گمراہی سے واضح ہو چکی ہے.
رشد من الغی، غی بھی جو ہے وہ تو طاغوت سے نکلا ہوا ایک ورڈ ہے. غی یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت گمراہی سے الگ کر دی ہے، واضح کر دی ہے. حق میں اور باطل میں فرق اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کے خلاف، طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے گا اللہ پر. اب دیکھیں یہاں پر کفر کی بات اللہ تعالیٰ نے پہلے کی ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی بات بعد میں ہوئی ہے. تو اللہ پر ایمان لانے سے پہلے ہم نے طاغوت کا کفر کرنا ہے اور لازمی کرنا ہے. تو جس نے طاغوت کا کفر کیا، طاغوت کی نفی کی اور پھر ایمان لایا اللہ پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے ایسی مضبوط کوئی کنڈی پکڑ لی یا ایسی کوئی مضبوط زنجیر یا کوئی رسی پکڑ لی جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، اور جن لوگوں نے طاغوت سے اجتناب کیا یعنی کنارہ کشی کر لی اور اللہ کی طرف رجوع کیے رہے، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے.